لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزیز، بزرگان محترم، بقرہ عید سے پہلے دوسرے پارے کی ابتدائی آیات پہ گفتگو چل رہی تھی کہ دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت معتدلہ بنایا، یعنی ایسی امت ہم نے تمہیں بنایا کہ اور اس کو ایسی شریعت ہم نے عطا فرمائی کہ وہ سراپا اعتدال ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے۔ اور میں مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے کئی جمعے یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس امت میں یہ اعتدال کیسے پایا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالی کی توحید اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے درمیان کس طرح توازن قائم رکھتے ہیں اور کس طرح اعتدال قائم رکھتے ہیں، ان ساری باتوں پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اب گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دیکھیے شریعت کے احکامات اگر آپ دیکھیں تو وہ دو طرح کے احکامات آپ کو نظر آتے ہیں۔ کچھ وہ احکامات ہیں جنہیں ہم حقوق اللہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اور کچھ احکامات وہ ہیں کہ جو حقوق العباد کہلاتے ہیں، یعنی بندوں کا حق کہلاتے ہیں، جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات صحیح رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے حقوق العباد کے تحت آتی ہیں، بندوں کے حقوق کے تحت آتی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کسی حق کے محتاج ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ اجتماعی طور پر بندوہی کے حق ہیں، ان کا فائدہ بندوہی کو ملتا ہے، ان کے بینیفیشریز بندے ہی ہیں۔ جیسے میں نے سمجھایا تھا کہ بھائی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ میں پوری زندگی سجدے میں رہوں، اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ میرے پوری زندگی سجدے میں سر رکھنے سے اس کی عظمت میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور میں اگر پوری زندگی نماز نہ پڑھوں تو اس کی عظمت میں رائی کے دانے کے برابر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حق اس معنی میں ہے یہ نماز کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کی باتوں سے اور برائی سے ہمیں روکتی ہے۔ اب جب ایک انسان برائی سے رکے گا، بے حیائی کی باتوں سے رکے گا، تو اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچے گا، اس کا فائدہ اسی معاشرے کو پہنچے گا، اس کا فائدہ ہم سب کو پہنچے گا۔ تو جو جن حقوق کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، حقیقت میں اس کا فائدہ بھی بندوں ہی کو پہنچتا ہے۔
بس اتنا فرق ہے کہ جو حق العبد ہے وہ شخصی حق کہلاتے ہیں، وہ انڈیویجول کسی کا حق ہے، اور جو حقوق اللہ ہیں وہ ایک اجتماعی حق کہلاتے ہیں جو پورے معاشرے کا حق سمجھے جاتے ہیں۔ ان دونوں حقوق کے درمیان توازن قائم رکھنا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پل صراط ہے، یہ پل صراط ہے کہ آپ اللہ کا حق بھی ادا کرتے رہیں، آپ بندوں کا حق بھی ادا کرتے رہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اللہ کا حق ہے، کیا بندوں کا حق ہے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی بھی سمجھ نہیں ہے۔ ہمارا معاشرے کا 40% طبقہ ہماری آبادی کا وہ ان پڑھ ہے، اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ آپ کے آبادی کا 60% طبقہ جس کے پاس ایجوکیشن ہے، جس کے پاس کوئی تعلیم ہے، تو وہ تعلیم کس کوالٹی کی ہے، کتنی اچھی تعلیم ہے، اس کا مجھے بھی اندازہ ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے۔ ایک بچہ میٹرک کی اسلامیات بھی پڑھ لیتا ہے، اس کا امتحان بھی دے دیتا ہے، انٹر کی اسلامیات بھی پڑھ لیتا ہے، اس کا امتحان بھی دے دیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا۔ آپ نے بھی امتحانات دیے ہوں گے، میں نے بھی دیے، تو مجھ سے میرے برابر والے پوچھتے تھے، مولوی صاحب اسلامیات کے پرچے میں تو مولوی کی چاندنی ہوتی ہے نا، تو مجھ سے میرا برابر والا پوچھتا تھا کہ مولوی صاحب زکوٰۃ کتنی فیصد ہے؟ 20%۔ تو حالانکہ وہ انٹر کی اسلامیات کا امتحان دے رہا تھا۔ تو جس درجے کی اسلامیات پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، وہ اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے۔ ابھی مجھ سے ایک بچہ اب ماشاءاللہ جاب کرتا ہے، ہمارے بچوں میں سے ہے، سوسائٹی کے بچوں میں سے ہے۔ اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ ایک بکری میں بھی 3 حصوں کی نیت ہو سکتی ہے۔ گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، بکرے میں 3 حصے ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی بھی اس میں قربانی کر رہا تھا، ابا کی بھی کر رہا تھا، اماں کی بھی کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اس سے پوچھ لیا تو میں نے اس کو سمجھایا، اس کو سمجھ میں آ گیا، اور وہ کر سکتا ہے قربانی، 3 قربانیاں کر سکتا ہے، لیکن معلومات نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ تو اسلامیات کا مضمون یہ وہ واحد مضمون ہے جس کے ذریعے آپ حقوق اللہ بتا سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ حقوق العباد سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اس مضمون میں کس حد تک یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، بچے کتنی دلچسپی سے یہ پڑھتے ہیں، اور پڑھانے والا کس دلچسپی سے یہ پڑھاتا ہے، اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس بات سے ناواقف ہے کہ کس کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے رسول کا کیا حق ہے، ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ کے کیا مطالبات ہیں، ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، میں معاشرے میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، جن کے ساتھ کام کرتا ہوں، ان کے حقوق کیا ہیں، اس بیچارے کو یہ معلومات نہیں ہے۔ اب ایک معلومات کا ذریعہ یہ تھا کہ آپ کو اسکول اور کالج میں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق بتائے جائیں۔ اسکول کالج کی کیا صورتحال ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے۔ جو انگلش میڈیم او لیول اسکول ہیں وہاں پہ بھی اسلامیات پڑھانے والے کہیں دہریے ہیں، کہیں پارسی ہیں، میں خود جانتا ہوں۔ تو جو آدمی خود مسلمان نہ ہو وہ آپ کو اسلامیات کیا پڑھائے گا؟ اور آپ اس سے اسلامیات پڑھیں گے تو آپ کتنی اچھی اسلامیات اس سے پڑھ لیں گے۔ اس کے دل میں اسلام دشمنی ہے، وہ اسلام چھوڑ کے دہریہ ہو گیا ہے، وہ آپ کو اسلامیات پڑھائے گا تو مسلمان بنائے گا یا دہریہ بنائے گا؟
لیکن ماں باپ بڑے خوش ہیں، وجہ یہ کہ بچہ منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنا سیکھ رہا ہے، اس کو کھڑے ہو کے موتنا آ گیا، اس کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا آ گیا، اس کو یہ اس انگریزوں کی تہذیب و ثقافت اس کے اندر پیوست ہو گئی ہے. تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واہ میرا بچہ تو فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے اور ایسی ایجوکیشن ہے اور ایسے ایڈوکیٹ ہیں اور یہ وہ پڑھ رہا ہے، یہ سیکھ رہا ہے. یہ نہیں پتا کہ اس کے اسلام کا کیا حال ہے، اس کے ایمان کا کیا حال ہے. تو اسکول کے ذریعے یہ چیزیں معلوم ہو، اس کا راستہ بھی نہیں. ماں باپ سکھائیں، ماں باپ کے پاس اتنا علم نہیں اور نہ اتنا وقت ہے. زیادہ سے زیادہ جمعے کا بیان ہوتا ہے. آپ دیکھیے جمعے کے بیان میں ابھی کتنا مجمع ہے. جب میں خطبہ شروع کروں گا تو یہ مجمع وہاں تک سیڑھیوں پہ کھڑا ہوا ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ اس مسجد میں 100 میں سے 75% لوگ وہ ہیں جو جمعے کی تقریر ختم ہونے کے قریب یا جمعے کی تقریر ختم ہونے کے بعد تشریف لا رہے ہیں. جب آپ خود نہیں آ رہے تو آپ اپنے بچوں کو کیا لے کر آئیں گے؟ تو پھر سوال یہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق سے روشناس کرانے کے لیے کیا محنت کی ہے؟ آپ نے کیا راستہ اختیار کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، میرے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. بڑھاپے میں آپ جب روئیں گے یا میں روؤں گا تو اس وقت آپ کسی اور کو الزام دینے کے بجائے اس حقیقت پہ غور کیجئے گا، اور کیجئے آج بھی، کہ اس میں آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے کس حد تک ادا کی. آپ نے اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے کیا موقع فراہم کیا، آپ نے اس کے لیے کیا محنت کی ہے. آپ جمعے میں کتنے بجے تشریف لاتے تھے بیان سننے کے لیے، اور آپ کے بچے کب آتے تھے؟ آپ نے ان کو دین کی بات ان کے کانوں تک پہنچانے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا؟ جب نہیں کیا تو پھر جو آپ فصل بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی شناخت نہیں ہے، اس کی معلومات کا کوئی راستہ نہیں ہے. جو راستے ہیں ہم وہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور پھر اگر معلوم ہو بھی جائے تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا دو راہ ہے کہ دونوں میں توازن قائم رکھنا یہ آسان نہیں ہے. جب تک انسان جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت نہ پڑھے اور اہل علم کی صحبت نہ میسر ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اور بندوں کے حقوق میں توازن انسان قائم نہیں کر سکتا. بھائی دیکھو، میں نے جب یہ موضوع چل رہا تھا ذی قعدہ کے آخر میں آپ کو اس وقت بھی میں نے مثال دی تھی کہ ہم کتنا عدم توازن کا شکار ہیں. کہ دیکھو اگر ایک ڈاکٹر مریض دیکھ رہا ہے تو وہ عصر سے لے کے عشاء تک مریض دیکھتا ہے، نہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے نہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں مریض دیکھ رہا ہوں تو میں مخلوق خدا کی خدمت میں لگا ہوا ہوں. تو کیا مخلوق خدا کی خدمت میں اگر کوئی شخص لگا ہوا ہو تو کیا اس کے لیے نماز معاف ہو جاتی ہے؟ بھائی مخلوق خدا کی خدمت بھی کرو، اللہ کا حق بھی ادا کرو. مخلوق خدا کی خدمت اس طریقے سے کرنا جس سے اللہ کا حق ضائع ہو، یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا. یا بالکل اس کے برعکس لے لیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ بچوں کی خبر نہیں لے رہے، یہ بھی غلط ہے. میں عصر کے وقت مسجد میں آتا ہوں اور میرا معمول ہے کہ میں رات 10 بجے مسجد بند کر کے باہر جاتا ہوں. اب بچے کو ڈاکٹر کیا لے کے جانا ہے؟ آپ بیوی سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا کام ہے، بچے کو ڈاکٹر کیا لے کے جاؤ یا کہیں لے کے جاؤ، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں.
آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں, بندوں کا حق مار رہے ہیں. شریعت یہ بھی نہیں سکھاتی. ابھی میں نے پڑھا حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پڑھا. دیکھو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں دو راستے ہیں آپ کے پاس. دیکھیے قرآن کریم جو ہے نا وہ تو اصول بیان کرتا ہے, اس میں بہت اجمال ہے, ابہام ہے, تفصیل نہیں ہے اس میں. شریعت کا اصول آپ کو قرآن سے معلوم ہوں گے, اس کی پریکٹس یہ آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوگی. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, حضور کی احادیث جب تک نہیں پڑھیں گے, حضور کی زندگی نہیں پڑھیں گے, اہل علم اور اہل اللہ کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے, اسی بے توازنی اور بے اعتدالی کا شکار رہیں گے. یا تو اللہ کا حق مار رہے ہوں گے یا بندوں کا حق مار رہے ہوں گے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واقعہ پڑھا. حضرت کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں عصر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھتے تھے, وہی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, ذکر کرتے تھے, اور پھر دعا وعا مانگ کر افطاری مسجد میں کر کے پھر گھر تشریف لے جاتے تھے. اب حضرت عمر کے جس حصے کو پہنچ گئے تھے, بچے بڑے ہو گئے تھے, سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تھے, دن بھر گھر میں رہتے تھے, تو عصر سے مغرب مسجد میں گزارتے تھے. اب حضرت کی دیکھا دیکھی حضرت کے ایک مرید نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت جو ہے عصر سے مغرب مسجد میں بیٹھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, تو ہم بھی کریں اللہ اللہ. چنانچہ وہ صاحب ملازمت کرتے تھے, صبح ملازمت کے لیے نکلتے, 5 بجے ملازمت سے واپس آتے, آدھا گھنٹہ گھر میں گزارتے, اس کے بعد عصر سے مغرب مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. ان کی بیوی نے انہی سے کہا, اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی دیکھو تم صبح سے لے کے شام تک آفس میں ہوتے ہو, تم عصر کے قریب گھر آتے ہو, اب بجائے اس کے کہ تم ہمیں کچھ وقت دو, ہم سے باتیں کرو, ہمارے ساتھ افطاری کرو, تم جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہو. تو تم حضرت سے پوچھو کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. انہوں نے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت میری بیوی مجھ سے یہ کہہ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, تمہیں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم عصر سے لے کے مغرب تک مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرو, تم یہ ذکر گھر میں بیٹھ کے کر لیا کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ میری زندگی ریٹائرمنٹ کی زندگی ہے, میں صبح سے لے کے شام تک گھر پہ ہوتا ہوں, بیوی بچوں کو وقت دے رہا ہوتا ہوں, تو اگر میں عصر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن تم تو صبح سے لے کے شام تک باہر ہوتے ہو, تو اس وقت جب تم ملازمت سے واپس آتے ہو تو بیوی بچوں کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ گھر میں رہو, ان کا ہاتھ بٹاؤ, اور وہاں جب فرصت ہو اللہ اللہ بھی کرتے رہو. تمہارے لیے یہ حکم ہے. یہ ہے اللہ کے حق میں اور بندوں کے حق میں توازن. مجھے ایک حدیث یاد آئی, میں اسی لیے آپ سے میں کہہ کے تھک گیا ہوں, لیکن میں نے حدیث کی کتابیں بھی, سیرت کی کتابیں بھی الماری میں لا کے رکھوائی ہیں, لیکن کوئی کھول کے نہیں دیکھتا, کوئی کھول کے نہیں دیکھتا. یوٹیوب پہ ویڈیو سن لیں گے, پتہ نہیں کس کس کی ویڈیو سنتے ہیں, لیکن براہ راست حدیث کی کتابیں لا کے رکھ دی, اردو ترجمے کے ساتھ لا کے رکھ دی, اس کو پڑھنے کو کوئی تیار نہیں. پھر کیسے دین آئے گا؟ کیسے آپ توازن قائم کریں گے اپنی زندگی میں, کیسے اعتدال قائم کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر ہو رہا تھا, غزوہ خیبر کا موقع تھا, آپ نے یہودیوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا. ایک چرواہا حبشی جو یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا, وہ بکریاں لے کے قلعے سے باہر آیا, چرانے کے لیے لے کر آیا. اس نے دیکھا کہ قلعے کا محاصرہ ہوا ہے, تو اس نے سوچا کہ ذرا میں پوچھوں کہ ان کا مطالبہ کیا ہے, انہوں نے ہمارا یہودیوں کا محاصرہ کیوں کیا ہوا ہے.
وہ آیا لشکر کے پاس، اپنی بکریاں ایک طرف کی، پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا سردار یہ خیمہ ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہے۔ آقائے دو جہاں جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مخملی قالین نہیں بچھائے جاتے تھے۔ وہ حیران کہ لشکر کا سردار تپتی دھوپ میں اس خیمے میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چلا گیا حضور کے پاس، کہا کہ آپ چاہتے کیا ہے، آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تم یہ کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، تو بس پھر تم ہمارے بھائی ہو، ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو بات سمجھ میں آئی، اس نے عرض کیا کہ دیکھو میں، اس نے حضور سے کہا کہ میں کالا حبشی ہوں، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اگر میں اسلام لے آتا ہوں تو کیا میں آپ کے برابر ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام لے آتے ہو تو نہ صرف یہ کہ ہمارے برابر ہو جاؤ گے، بلکہ ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اللہ تمہاری اس سیاہی کو نور کی تابانی سے تبدیل فرما دیں گے، اور اللہ تمہارے پسینے کی اس بو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے۔ یہ کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ کلمہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اسلام لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ وقت وہ ہے، اس نے پھر حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت نہ نماز کا وقت ہے نہ روزے کا وقت ہے، اس وقت جو اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے وہ جہاد کا حکم ہے۔ جہاد چل رہا ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کے جہاد میں شریک ہو جاؤ، بس اس وقت اللہ کا یہی حکم ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جہاد میں شریک ہونے سے پہلے ایک کام کرو، یہ تمہارے پاس ان یہودیوں کی بکریاں ہیں، تم ان کے چرواہے تھے، تم پہلا کام یہ کرو کہ یہ بکریاں واپس لے جاؤ قلعے میں، اور جن کی بکریاں ہیں ان کو یہ دو، اور پھر واپس آ کر جہاد میں شریک۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ بکریاں کس کی؟ ان یہودیوں کی بکریاں جن کا آپ نے محاصرہ کیا ہوا ہے، جن سے جہاد چل رہا ہے، لیکن آپ نے وہ بکریاں رکھنے کی اجازت نہیں عطا فرمائی، فرمائے کہ پہلے بکریاں واپس کر کے آؤ، اس کے بعد ہمارے ساتھ جہاد میں شریک۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، جہاد میں شریک ہوئے، شہید ہوئے، اور بغیر نماز پڑھے جنت میں چلے گئے۔ جب شہید ہوئے تو جسم سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، لیکن کتنا بڑا سبق آپ نے سکھا دیا کہ دیکھو ایک طرف جہاد اپنی جگہ ہے، دشمن سے لڑائی اپنی جگہ ہے، دشمن کا مال اگر جہاد کے ذریعے قبضے میں آئے تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن سے معاہدے میں تم نے جو بکریاں لی ہوئی ہیں چرانے کے لیے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہو گئی، نہیں، بکریاں واپس کر کے آؤ۔ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جہاد جو اللہ تعالی کا حق ہے وہ جہاد بھی کرنا ہے، جہاد کے نام پہ فساد نہیں پھیلانا۔ جہاد اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ناحق خون بہائیں، جہاد اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ناحق لوگوں کا مال کھائیں، جہاد اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے جہاد کریں۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، آگے بڑھتا ہوا شہید ہوں، پیٹھ نہ پھیروں، تو کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ واپس جانے لگے، آپ نے پھر بلوایا، کہا کہ تم نے ابھی کیا کہا تھا؟
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں آگے بڑھ کر لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے گناہ معاف فرما دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں معاف فرما دیں گے، لیکن جبرائیل آ کر بتا کے گئے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن لوگوں کے جو پیسے تم نے لیے ہوئے ہیں، جب تک تم اس کی ادائیگی نہیں کرو گے یا وہ ان سے معاف نہیں کرواؤ گے، اس وقت تک اللہ یہ بندوں کے حقوق معاف نہیں فرماتا۔ یہ ہے توازن، یہ ہے اعتدال، یہ ہے ہمارے مذہب کی خوبی جس سے ہم محروم ہو گئے۔ کوئی آدمی نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو اتنا نیک بنتا ہے کہ بندوں کے حقوق کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں لگتا ہے تو اتنا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھول جاتا ہے۔ یہ جو اسلام کی خوبصورتی تھی ہم اس سے محروم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، ان میں توازن کیسے قائم کرنا ہے۔ جب تک ہم حضور کی سیرت نہیں پڑھیں گے، احادیث نہیں پڑھیں گے، اہل علم اور اہل اللہ کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک صحیح فہم نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ نجوم الطریق الامم۔ اما بعد فإن علم الشرائع والأحکام وأعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحث عليه تعليما وتعلما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ الحمد لله يستعينه واستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، فأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله۔ اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا۔ الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم لعن الكفرة واليهود والهنود، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم كسر أعمارهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني يذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. صفحہ درست فرما لیجئے. پہلے فرمائیے آپ کے سامنے جگہ خالی ہو تو خود آگے بڑھ کر اسے پر فرما لیں. میں نے پچھلے جمعے جیسا اعلان کیا تھا کہ ہماری مسجد میں 6 ہفتوں کے لیے سمر کیمپ شروع ہو رہا ہے بچوں کے لیے، جس میں بنیادی دینی معلومات بچوں کو فراہم کی جائیں گی. یہ ہفتے میں 4 دن یہ کورس ہوگا اور 8 سال سے 16 سال تک کے بچے اس میں شریک ہو سکتے ہیں. مغرب سے عشاء کے درمیان ہفتے میں 4 دن یہ کورس ہوگا. تو آپ میں سے جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہمارے مؤذن صاحب سے فارم لے لیں اور فارم فل کر کے جمع کرا دیں. انشاءاللہ اس اتوار کو مغرب کے بعد اس کی افتتاحی تقریب ہے اور پیر سے یہ کورس انشاءاللہ شروع ہو جائے گا.